ان تمام شواہد کی روشنی میں یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ملزم کے پتلی بائی کے کوٹھے پر قیام کے دوران میں صرف 2 گولیاں ہی فائر کی گئی تھیں۔ باقی 2 گولیاں ملزم کی آمد سے قبل ہی چل چکی تھیں اور در حقیقت پہلے چلنے والی گولیاں ہی مقتول کی موت کا سبب بنی تھیں۔ میرا موکل جب پتلی بائی کے کوٹھے پر پہنچا تو مقتول جان فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ بہت خوب، وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست نے بہت عمدہ تھیوری پیش کی ہے۔ معزز عدالت کی اجازت سے میں وکیل صفائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اصل قاتل کی نقاب کشائی کب کر رہے ہیں؟ میں نے وکیل استغاثہ کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے تحمل سے جواب دیا، عدالت کی کارروائی منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بیگ صاحب، جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے مؤدب لہجے میں جواب دیا، یور آنر، سر دست میں اس سلسلے میں زیادہ تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ میں گواہوں پر جراح کے دوران میں اپنے دعوے کو سچ ثابت کر دکھاؤں گا۔ وکیل سرکار نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوٹ کی، میرے فاضل دوست، آپ ان 2 گواہوں کو کب پیش کر رہے ہیں جو آپ کے بقول جائے وقوعہ کے آس پاس موجود تھے؟ میں نے کھردرے لہجے میں جواب دیا، آپ اپنے گواہ تو بھگتا لیں، میری باری بعد میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو رشیدہ خاتون خاصی مایوس نظر آ رہی تھیں۔ مجھ سے پوچھنے لگیں، بیگ صاحب، آپ اپنی وکالت سے مطمئن ہیں؟ 100% مطمئن ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس نے شکایتی انداز میں کہا، بیگ صاحب، میرا تو خیال تھا آج اصغر علی کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ شاید آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے منظور نہیں ہوتی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، پھر آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ آج تو اس کیس کی پہلی سماعت تھی اور میرا خیال ہے کہ میں نے اصغر علی کی حق میں راہ ہموار کر لی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کیس پر میری گرفت مضبوط ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اصغر علی کی ضمانت ہو جائے گی۔ اصغر علی جوڈیشل ریمانڈ پر تھا اور جیل کی گاڑی اسے لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ میں نے رشیدہ خاتون سے پوچھا، آئندہ پیشی 1 ماہ بعد ہے، آپ کا اب کیا پروگرام ہے؟ میں یہاں اتنا عرصہ رک کر کیا کروں گی؟ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے میں واپس ٹنڈو آدم چلی جاتی ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے مناسب فیصلہ کیا ہے، پیشی سے 1 روز قبل آ جائیے گا۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، اس نے کہا، البتہ اس دوران میں اگر آپ کو میری ضرورت محسوس ہو تو آپ مجھے مطلع کر دیں، میں فوری طور پر کراچی آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، تمام ابتدائی امور باحسن و خوبی انجام پا چکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ پیشی سے پہلے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں، اس نے کہا، پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دفتر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اگلی پیشی میں 1 ماہ باقی تھا، اس لیے مجھے کیس اسٹڈی کرنے میں کافی وقت مل گیا۔ اس دوران میں وقفے وقفے سے سعید خان اور وسیم احمد بھی میرے دفتر آتے رہے اور میری ہدایت کے مطابق مجھے معلومات بھی فراہم کرتے رہے۔ میں نے ان کے ذمہ جو بھی کام لگایا انہوں نے بڑی جانفشانی سے کیا۔ مقتول مشرف حسین سے متعلق خانگی معلومات بیان کرتے ہوئے سعید خان نے بتایا، فلم پروڈیوسر مشرف حسین کی رہائش نارتھ ناظم آباد میں تھی۔ اس کی بیوی ناہید بیگم 39-40 سال کی ایک گھریلو عورت تھی۔ یہ شادی مشرف حسین کے پروڈیوسر بننے سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ناہید بیگم سے اس کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی بیٹی نائلہ کی عمر 18 برس تھی اور وہ انٹرمیڈیٹ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نائلہ سے چھوٹا کاشف میٹرک میں تھا، اس کی عمر لگ بھگ 14 سال تھی، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا عاطف 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ وسیم احمد نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ مقتول نے شنوں کے لیے 2 بیڈ روم کا ایک فلیٹ طارق روڈ کے کمرشل ایریا میں خرید لیا تھا اور اپنی موت سے پہلے وہ شنوں کے ساتھ قریب 1 ماہ تک وہاں رہا بھی تھا۔ پولیس نے اپنی رپورٹ میں جائے واردات کی جو تفصیل بیان کی تھی، میرا دل اس پر مطمئن نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی روز خود جا کر وہ کمرہ دیکھوں جہاں مقتول مشرف حسین نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی، لیکن کام کے دباؤ کے پیش نظر مجھے اتنی مہلت مل نہیں رہی تھی۔ پھر اتفاق سے ایک روز موقع مل گیا۔ میں نے اپنی گاڑی کو بازار حسن کی جانب موڑ دیا۔ وہ دن کا وقت تھا، شاید 2:30 یا 3 بجے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میری گاڑی پتلی بائی کے کوٹھے کے نیچے سڑک پر موجود تھی۔ اس زمانے میں بازار حسن کے 2 حصے ہوا کرتے تھے، ایک طرف پیشہ ور طوائفوں کے اڈے تھے،
یہ سب گورنمنٹ کے لائسنس یافتہ طوائفیں تھیں، اس لیے قانون کی گرفت سے محفوظ تھیں۔ وہ دھڑلے سے عصمت فروشی کا بازار گرم رکھے ہوئے تھیں۔ بازار حسن کا دوسرا حصہ شرفاء اور تمیزدار لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس حصے کے کوٹھوں پر گانے بجانے اور رقص و سرور کی محفلیں جمتی تھیں اور مجرے ہوتے تھے۔ ان کوٹھوں کی طوائفیں خود کو معزز اور محترم سمجھتی تھیں اور اپنے پیشے پر فخر بھی کرتی تھیں، کیونکہ بہت سے باوقار صاحب اختیار اور جاہ و حشمت والے افراد ان کی خدمت میں حاضری بھرتے تھے۔ اب تو یہ سب کچھ خواب و خیالی ہو کر رہ گیا ہے۔ سنا ہے آج کل بازار حسن کے بیشتر حصے پر انسانوں کی تیسری جنس نے قبضہ جما رکھا ہے۔ اعلیٰ درجے کی ناچنے اور گانے والی طوائفیں شہر کے پوش علاقوں میں منتقل ہو چکی ہیں اور معاشرے کے معزز افراد میں شمار ہوتی ہیں۔ پتلی بائی کے کوٹھے کی سیڑھیوں پر دربان فیروز احمد سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دیکھتے ہی مجھے پہچان گیا۔ وکیل صاحب، آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں حیرت آمیز پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری بائی جی سے ملنے آیا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ وہ فوری طور پر مجھے اوپر بالا خانے پر لے گیا۔ وہاں ایک کمرے میں آلات موسیقی رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہارمونیم، طبلے اور سارنگی وغیرہ کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ کشادہ کمرہ رقص و موسیقی کے لیے مخصوص تھا۔ فرش پر چاندنی بچھی ہوئی تھی اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے سجے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ کمرہ میزبانوں اور مہمانوں کے وجود سے خالی بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اگلے کمرے میں پتلی بائی بنفس نفیس خود موجود تھی۔ وہ 48-49 سال کی ایک فربہ اندام عورت تھی اور اس وقت وہ ایک مسہری پر لیٹی حقہ گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ حقہ پیتے ہوئے مجھے بڑی مضحکہ خیز دکھائی دی۔ اس کے نزدیک ہی ایک صوفے پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سلگتی ہوئی سگریٹیں تھیں۔ ایک نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں اور شکل ہی سے کوئی غنڈہ دکھائی دیتا تھا۔ دوسرا ادھیڑ عمر اور سیاہ رو تھا۔ اس کے چہرے پر برستی نحوست کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی دلال ٹائپ چیز تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی پتلی بائی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اوہ، وکیل صاحب آئے ہیں، وہ بھی مخالف پارٹی کے۔ اس نے طنز بھی مسکراہٹ میں لپیٹ کر کیا تھا۔ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں بائی جی، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ دونوں اس کوٹھے کے تو نہیں لگتے، میں نے ان کے جانے کے بعد پتلی بائی سے استفسار کیا۔ وہ دل آویز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی، اس کوٹھے کے نہیں ہیں تو اس کوٹھے کے ہوں گے۔ پھر وہ کہا مار کر ہنسی اور معنی خیز انداز میں بولی، آپ جیسے معقول اور شریف آدمی کو کوٹھے پر دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، میں ایک بہت ضروری کام سے آیا ہوں۔ سب ضروری کام سے ہی آتے ہیں یہاں، اس نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ البتہ ضرورت کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو کون سی ضرورت یہاں کھینچ لائی ہے؟ میں اپنے پیشے کے کچھ تقاضے پورے کرنے آیا ہوں۔ اس نے پھر ایک بے ہنگم سا کہا لگایا اور شریر مسکراہٹ کے درمیان بولی، گویا ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، دونوں اپنے اپنے پیشے سے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کی بےہودگی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں غصے کو پی گیا۔ بعض اوقات اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے ناپسندیدہ لوگوں کی ناخوشگوار باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، دراصل میں یہ کیس پکڑ کر بہت الجھ گیا ہوں۔ ہائے ہائے، ایسی کیا پریشانی آن پڑی ہے وکیل صاحب؟ میں نے محسوس کیا وہ اندر سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، اصولی طور پر تو مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ مخالف پارٹی کے وکیل ہیں، لیکن انسانی ہمدردی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم تو پیدا ہی خدمت خلق کے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا، میں کیس کی بھرپور اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزم اصغر علی کے بچنے کے امکانات 0 کے برابر ہیں۔ عدالت میں تو آپ اچھل اچھل کر دلائل دے رہے تھے۔ میں نے خجالت آمیز لہجے میں کہا، اپنی فیس بھی تو حلال کرنی ہوتی ہے نا۔ ہاں، یہ تو بہت ضروری ہے۔ پتلی بائی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں، بالکل مفت۔ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، آپ یہ کیس چھوڑ دیں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، میں نے چالاکی سے کہا، لیکن یکدم ایسا نہیں ہو سکتا۔ 2-4 پیشیوں کے بعد میں یہی کروں گا۔ پتلی بائی نے کہا، میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں یہ تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی شنو نے مقتول سے شادی کر لی تھی؟ میں نے مصنوعی سنجیدگی چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا۔ پتلی بائی نے جواب دیا، ہاں یہ بات سچ ہے۔ اگرچہ شنو کی یہ حرکت مجھے پسند نہیں آئی تھی، لیکن بعد از وقت میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔
آپ نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ یہ بات آپ نے ملزم کو بھی بتا دی تھی کہ شنو اب مقتول کی منکوحہ ہو چکی ہے؟ میں نے کہا۔ وہ بولی لیکن یہ بات اس بے وقوف کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر وہ میری بات مان لیتا تو آج اس حال کو نہ پہنچتا۔ میں یہ ساری باتیں محض پتلی بائی کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ اسے میری کارروائی پر شک نہیں گزرا تھا۔ جبھی تو وہ میرے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ میں نے اپنا جال تنگ کرتے ہوئے کہا، چھوٹے انسان کی اوقات بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ بھلا ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کا فلم پروڈیوسر سے کیا مقابلہ؟ یہاں آنے والا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ چند نوٹ خرچ کر کے اس نے ہمیں خرید لیا ہے۔ پتلی بھائی نے ناگواری سے کہا، ہمارے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ یہاں لچے لفنگے بھی آتے ہیں اور معاشرے کے معزز افراد بھی، جنہیں آپ لوگ اونچی جگہوں پر بٹھاتے ہیں۔ دنیا دار بھی آتے ہیں اور داڑھیوں والے بھی۔ اس کے باوجود ہمیں ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ بتائیں وکیل صاحب، ہم برے کس طرح ہو گئے؟ مزاروں پر حاضری اور نظر و نیاز کو بھی میں نے کبھی خطا نہیں ہونے دیا۔ محرم میں باقاعدگی سے مجلس بھی کراتی ہوں اور حسب توفیق ماتم بھی کرتی ہوں۔ اس نے اپنی صفائی میں جو دلائل پیش کیے، میں نے انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب لوہا گرم ہو چکا تھا اور مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آمد کے مقصد کو پورا کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ملزم اصغر علی رقابت کے جذبے سے مغلوب ہو گیا تھا۔ جذبات کی رو میں بہہ کر انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ رقابت کا کیا سوال جناب، وہ جلدی سے بولی۔ شنو نے کبھی اصغر علی کو گھاس تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ تو خواہ مخواہ ہی اس کا عاشق نامراد بن بیٹھا تھا، جبکہ دوسری جانب مشرف حسین کے سینکڑوں احسانات تھے ہم پر۔ شنو اس کی فلموں میں کام کر کے ہی بام عروج تک پہنچی تھی۔ اتنی موٹی سی بات ملزم کے چھوٹے سے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ میں نے مکھن لگاتے ہوئے کہا، حالانکہ اسے شروع میں ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وکیل صاحب، میری شنو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ شہر کے بڑے بڑے رئیس اس کی ایک نگاہ ناز کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھولنے کو تیار رہتے ہیں۔ پھر وہ اچانک اداس ہو گئی اور افسوسناک لہجے میں بولی، لیکن کسی نے سچ کہا ہے کہ حسن اور عقل ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے۔ اس شنو کی بچی میں بھی عقل نام کو نہیں۔ شادی بھی کی تو ایک بڈھے شادی شدہ شخص سے، جو اسے اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر مجھے دیکھا اور جذبات سے آری لہجے میں کہا، ایک مردہ شخص کے بارے میں کچھ کہنے کا کیا فائدہ؟ میں نے دل ہی دل میں اسے ایک گندے خطاب سے نوازا اور زبان سے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں، مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کا شکر کریں کہ آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر آسودگی آمیز تاثرات ابھر آئے۔ بولی، دعا کریں وکیل صاحب، اللہ اس بے وقوف کو اتنی سی ہی عقل دے دے۔ اس نے دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں کو انگوٹھے کے ساتھ ملاتے ہوئے کہا، مجھے خدشہ ہے یہ پھر کوئی حماقت نہ کر بیٹھے۔ میں نے کہا، اللہ سب کو ایسی حماقتوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ استغاثہ بہت مضبوط ہے اور ملزم کی بریت کے امکانات ناپید ہیں؟ میں نے اس کی خواہشات کے غبارے میں پوری ہوا بھرتے ہوئے جواب دیا، میرے خیال میں تو سارا کیس ہی بہت سیدھا سادہ ہے۔ پولیس نے آلہ قتل سمیت ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور آپ کے بھائی سراج الدین کی گواہی ملزم کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وکیل صاحب ایک بات سچ سچ بتائیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، سب کچھ دیکھتے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ نے اس قدر کمزور کیس کیوں لے لیا؟ میں اس سے ایسے سوال کی توقع کر رہا تھا، اس لیے پہلے ہی ذہنی طور پر تیار بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو اندھیرے میں رکھتے ہوئے چہرے پر افسردگی طاری کی، پھر دھیمی آواز میں کہا، دراصل بات یہ ہے کہ آج کل کاروبار بالکل ٹھپ ہے۔ کئی ماہ کے بعد یہ کیس ہاتھ آیا تھا، اس لیے میں انکار نہ کر سکا۔ کیا آپ کو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ اس سے آپ کی شہرت بھی متاثر ہو سکتی ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں اپنی اداکاری پر خود بھی حیران تھا۔ میں نے جواب دیا، بعض اوقات انسان کی بقا اس کی شہرت سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہ تو پیشے سے سراسر بے ایمانی ہوئی۔ میں نے کھسیانی ہنسی کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، تھوڑی بہت بے ایمانی تو چلتی ہے پتلی بھائی۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، وہ مردانہ انداز میں بآواز بلند کہا لگاتے ہوئے بولی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر سرسری سے لہجے میں کہا،
آپ کو اس کمرے میں جاتے ہوئے ڈر تو ضرور محسوس ہوتا ہوگا جہاں مشرف حسین کا قتل ہوا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک نظر وہ کمرہ دیکھنا چاہوں گا۔ بڑے شوق سے، آپ چاہیں تو پورا گھر دیکھ لیں۔ وہ بھی مسہری سے نیچے اتر آئی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، آپ نے ٹھیک کہا، مجھے واقعی اس کمرے میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے وہ کمرہ بھائی صاحب کے تصرف میں ہے۔ بھائی صاحب سے اس کی مراد نام نہاد بھائی دلال اعظم سراج الدین سے تھی۔ وہ درمیانی قسم کا ایک بیڈ روم تھا۔ کمرے کی جنوبی دیوار کے ساتھ ایک سنگل بیڈ بچھا ہوا تھا۔ مشرقی دیوار کے ساتھ ایک صوفہ سیٹ لگایا گیا تھا۔ مغربی دیوار کی جانب ایک سنگار میز، کپڑوں کی الماری اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے میں آمد و رفت کے لیے 2 دروازے موجود تھے اور دونوں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یعنی ایک دروازہ شمالی دیوار کے اختتام پر اور دوسرا مغربی دیوار کے اختتام پر واقع تھا۔ اس کے علاوہ شمالی دیوار کے دوسرے سرے پر ایک کھڑکی بھی موجود تھی۔ یہ کمرے کی واحد کھڑکی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ کھڑکی سے صوفے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی لاش اسی صوفے پر ملی تھی۔ میں نے ایک امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے پتلی بائی سے سوال کیا، پتلی بائی، مشرف حسین کی لاش صوفے کے کون سے حصے پر پڑی ملی تھی؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے بتایا، وہاں۔ اس کا اشارہ صوفے کے شمالی کونے کی طرف تھا۔ یہ وہی کونا تھا جہاں سے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑکی موجود تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم میں داخل ہونے والی پہلی گولی اس کی کن پٹی کے راستے اندر گھسی تھی اور یہی گولی اس کی موت کا سبب بھی بنی تھی۔ صوفے کے مذکورہ کونے پر بیٹھے ہوئے مقتول مشرف حسین کی دائیں کن پٹی کھڑکی سے بمشکل 1.5 فٹ کے فاصلے پر تھی، جبکہ اس کے چہرے کا رخ کمرے کے مغربی دروازے کی جانب تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم اسی دروازے سے تیش کے عالم میں اندر داخل ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے مشرف حسین پر پے در پے گولیاں برسانے کے بعد دندناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے پولیس کے بیان کی کمزوریوں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیا اور پتلی بائی سے 2-4 رسمی باتیں کرنے کے بعد وہاں سے واپس چلا آیا۔ اگر میں براہ راست پتلی بائی سے جائے وقوع دیکھنے کی بات کرتا تو یقینی طور پر وہ وکیل مخالف کی یہ خواہش سنتے ہی بدک جاتی، پھر وہ مجھے اپنے کوٹھے کے کسی حصے کی ہوا بھی نہ لگنے دیتی۔ تاہم اس کوشش میں تھوڑا وقت تو صرف ہوا، لیکن میری کامیاب اداکاری نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے کسی بھی مرحلے پر پتلی بائی کو شک نہیں ہونے دیا تھا کہ میری یہ ساری تگ و دو آنے والے وقت میں اس کے لیے کتنی بڑی پریشانی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ ایک کامیاب وکیل کو بعض اوقات حقائق کی تلاش کے لیے ایسے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آئندہ پیشی پر استغاثے کی جانب سے پہلے میوزک ڈائریکٹر رحمت اللہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں پہنچا۔ رحمت اللہ 40-45 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی منتشر زلفیں بڑی مضحکہ خیز دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے کرتے پاجامے پر ایک ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ اور ناک طوطے کی مانند چونچ دار تھی۔ وہ اپنے حلیے سے کوئی مخبوط الحواس شخص نظر آتا تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد مختصر سا بیان دیا، شنو میری ہی کوششوں سے فلمی دنیا میں روشناس ہوئی تھی۔ میں نے اس کے اندر فن کا ایک عظیم خزانہ دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنے دوست مشرف حسین سے متعارف کروایا تھا۔ مشرف حسین کی کوششوں سے شنو نے فلمی حلقوں میں تہلکہ ڈال دیا اور راتوں رات وہ ہزاروں دلوں کی دھڑکن بن گئی، لیکن میرے دوست کو اس کی رفاقت راس نہیں آئی۔ نہایت ہی مختصر عرصے میں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ رحمت اللہ کا بیان ختم ہوا تو وکیل استغاثہ نے اس سے چند سرسری سوالات کیے جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ گواہ مقتول اور شنو کی شادی میں بنفس نفیس شریک تھا، لیکن جب ملزم کو اس شادی کے بارے میں بتایا گیا تو اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے پتلی بائی کو چال باز اور فریبی سمجھا، پھر بطور انتقام اس نے مشرف حسین کو قتل کر دیا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میں سوالات کے لیے گواہ کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، رحمت اللہ صاحب، آپ نے ابھی اپنے بیان میں مقتول مشرف حسین کو اپنا قریبی دوست بتایا ہے، کیا میں اس بات پر یقین کر لوں؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ اس میں یقین نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ہم برسوں سے ایک دوسرے سے واقف تھے اور ہمارے تعلقات ہمیشہ دوستانہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ برادرانہ تھے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں نے کہا، مجھے یقین آ گیا رحمت اللہ صاحب کہ مقتول کو آپ واقعی بہت عزیز رکھتے تھے، اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ آپ مقتول کے سچے خیر خواہ بھی تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل نہیں، میں نے ہمیشہ مقتول کی بھلائی کے لیے سوچا تھا، اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔
میں نے جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، رحمت اللہ صاحب، آپ بخوبی یہ بات جانتے تھے کہ آپ کا دوست مقتول مشرف حسین ایک خوش باش زندگی گزار رہا تھا۔ ایک انتہائی خدمت گزار بیوی اور 3 مہذب اور تمیزدار بچوں نے اس کو جنت نشان گھر کا ماحول مہیا کر رکھا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی کمی یا محرومی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرے بیان پر؟ اس نے نفی میں گردن ہلا ڈالی۔ میں نے کہا، اس کے باوجود بھی آپ نے اسے دوسری شادی سے نہیں روکا، اور شادی بھی بالا خانے کی ایک رقاصہ سے۔ آپ بقول خود مقتول کے سچے ہمدرد تھے۔ اس کے برعکس آپ بڑے اہتمام سے نہ صرف اس شادی میں شریک ہوئے بلکہ نکاح کے گواہوں میں بھی آپ کا نام شامل ہے۔ رحمت اللہ نے تامل کرتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنے دوست کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ کوٹھے والیاں قابل اعتبار نہیں ہوتی، ان سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے لیکن بیوی بنا کر گھر میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کسی ایک مرد کی ہو کر رہنا ان کے سرشت میں ہی نہیں ہوتا۔ وہ شمع محفل ہوتی ہیں، شمع خانہ نہیں بن سکتی، لیکن وہ شنوں کی طلب میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ میں لاجواب ہو گیا۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو وہ بات بھی بتا دیں، میں نے رحمت اللہ سے کہا۔ اس نے ایک لمحے کو سوچنے کے بعد جواب دیا، میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بات مرحوم کے حق میں جاتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بتایا، مقتول مشرف حسین نے مجھ سے کہا تھا کہ یار رحمت، میں شنوں سے شادی تو کر رہا ہوں، باقاعدہ اسے اپنی بیوی بنانے جا رہا ہوں۔ کیا یہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں بغیر نکاح کے ہی اس سے تعلقات استوار کر لوں؟ میں شنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تو گناہ کے راستے سے بچ کر اسے جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی اس دلیل کے سامنے لاجواب ہو گیا تھا۔ میوزک ڈائریکٹر رحمت اللہ کی گواہی ختم ہوئی تو جج کی اجازت سے باری باری شنوں اور اس کی ستیلی بہن روبی استغاثے کی طرف سے گواہی دینے کے لیے آئیں۔ دونوں نے اپنی باری پر رٹا رٹایا سا بیان دیا۔ ان کے بیان میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ وقوعہ کے وقت وہ دونوں کوٹھے کے ایک الگ تھلگ کمرے میں موجود تھیں۔ چونکہ شنوں کا شوہر مقتول مشرف حسین اسے لینے آیا ہوا تھا، اس لیے روبی شنوں کو تیار کر رہی تھی۔ دونوں فائرنگ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی تھیں، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ ملزم اصغر علی شنوں کے شوہر کو قتل کر کے جا چکا تھا۔ میری جرح کے جواب میں وہ واضح طور پر بتا نہیں سکیں کہ انہوں نے کتنی گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بس انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی، گولیاں 2 بھی ہو سکتی تھیں، 4 بھی اور 6 بھی۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے باقی کارروائی کو آئندہ سماعت تک موقوف کر کے 15 روز بعد پیشی کی تاریخ دے دی۔ میں ایک دوسری عدالت میں جانے کے لیے وسیقہ نویس اور اسٹامپ فروشوں کے سٹالز کے قریب سے گزر رہا تھا کہ پیچھے سے مجھے کسی نے مخاطب کیا۔ میں رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں لگ بھگ 40 سال عمر کا ایک شخص تیزی سے چلتے ہوئے میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید تھے اور اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ قریب آنے پر اس نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام ماسٹر صفدر علی ہے، آپ اصغر علی کا کیس لڑ رہے ہیں نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن ماسٹر صاحب معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں وکیل صاحب، اس لیے پہچاننے کا کیا سوال؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ویسے میں ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہوں، خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا ہوں، سب کے جانے کے بعد خود بھی چلا جاتا ہوں۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، ماسٹر صاحب آپ کس اسکول میں پڑھاتے ہیں؟ میں وہ والا ماسٹر نہیں ہوں، وہ جھیپ آمیز انداز میں بولا، پھر وضاحت کر دی، میں ٹیلر ماسٹر صفدر علی ہوں۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، ماسٹر صاحب آپ نے بتایا ہے کہ ہر پیشی پر آپ عدالت کے کمرے میں موجود ہوتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ آپ کا اس مقدمے سے کیا تعلق ہے اور آپ نے مجھے آواز دے کر کیوں روکا ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے تھے۔ وہ بیچارہ بوکھلا گیا، پھر اضطراری لہجے میں بولا، وکیل صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں، اور شروع کروں تو کیا بات کروں۔ دراصل میں بہت پریشان ہوں۔ جب سے اصغر علی گرفتار ہوا ہے میرا سکون اور چین لٹ کر رہ گیا ہے۔ میری گھر والی کا دباؤ ہے کہ مجھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے۔ اگر میری وجہ سے کسی بے گناہ کی زندگی بچ جاتی ہے تو مجھے ضرور کوشش کرنا چاہیے، لیکن میں کورٹ کچہری کے چکروں سے بہت ڈرتا ہوں۔ آج مجبور ہو کر آپ کو آواز دے بیٹھا۔ سینے کا بوجھ اب میری برداشت سے باہر ہے۔ میں نے اس کا طویل بیان سننے کے بعد پوچھا، ماسٹر صاحب کیا آپ اس کیس کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، اس نے فوری طور پر جواب دیا، میرا خیال ہے اصغر علی بے گناہ ہے۔
میں نے کہا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کو کورٹ کچہری کے چکروں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ باقاعدگی سے اس کیس کی سماعت سننے آتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ جلدی سے بولا، ایسے چپ چپاتے آنا اور بات ہے، گواہی کے سلسلے میں حاضر ہونا دوسری بات۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں ماسٹر صفدر علی کو کورٹ کی کینٹین میں لے گیا، اپنے اور اس کے لیے چائے کا آرڈر دیا، پھر اس کے سینے کے بوجھ کے بارے میں دریافت کیا۔ میرے یقین دلانے پر کہ اسے خواہ مخواہ کورٹ میں نہیں گھسیٹا جائے گا، اس نے انتہائی اہم معلومات میرے گوش گزار کر دیں۔ 15 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی، وکیل صاحب، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری باقاعدہ گواہی کے بغیر ہی کام چلا لیں؟ میں نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں ہے ماسٹر صاحب۔ عدالت میں جب کوئی واقعاتی شہادت پیش کی جاتی ہے تو عدالت اس واقعے کے عینی شاہد کو بھی طلب کرتی ہے۔ پھر میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں کورٹ میں موجود ہوں گا، آپ کو بس میرے موقف کی تصدیق کرنا ہوگی اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو واقعی ملزم سے ہمدردی ہے اور آپ اس بے گناہ کو سزا سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہمت تو کرنا ہی ہوگی۔ میں ان لوگوں سے ڈرتا ہوں، وہ معصومیت سے بولا۔ کنجروں کا یارانہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا وکیل صاحب، غنڈوں بدماشوں سے ان کی یاریاں ہوتی ہیں۔ میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، اگر آپ پتلی بائی کے غنڈوں سے خوف زدہ ہیں تو اس ڈر کو پہلی فرصت میں اپنے دل سے نکال دیں۔ میں ان بدبختوں کو ایسا رگڑا دینے والا ہوں کہ ان کی آنے والی 7 پشتیں بھی یاد کریں گی۔ بہرحال میرے حوصلہ دلانے پر اس کے چہرے کا رنگ لوٹ آیا اور وہ مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ میں اپنی متعلقہ عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں پتلی بائی کھڑی تھی۔ دوسری جانب ملزم کے کٹہرے میں میرا موکل اصغر علی موجود تھا۔ جج اپنی سیٹ پر براجمان ہو چکا تو اس کی اجازت سے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ پتلی بائی نے حسب دستور سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس نے عدالت میں کم و بیش وہی بیان دیا تھا جو اس سے پہلے وہ پولیس کو دے چکی تھی۔ اس کا بیان ختم ہونے کے بعد وکیل استغاثہ نے چند سوالات کیے جن کا مقصد صرف اتنا تھا کہ مقتول مشرف حسین سے پتلی بائی کو کوئی شکایت نہیں تھی، جبکہ ملزم اصغر علی نے اس کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ اس کے 1000 سمجھانے کے باوجود بھی باز نہ آیا اور وقوع کے روز آتش رقابت نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنے مبینہ رقیب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں اپنی باری پر پتلی بائی والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نیلے رنگ کی بنارسی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی اور خوب بن ٹھن کر آئی تھی۔ اس کی تیاری سے تو لگتا تھا کہ جیسے کسی بہت بڑی تقریب میں شرکت کی غرض سے آئی ہو۔ ڈھلتی ہوئی عمر اور فربا بدن کے باوجود بھی وہ خاصی ٹھسے دار عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کی کشش اگر برقرار نہیں تھی تو پوری طرح زائل بھی نہیں ہوئی تھی۔ نیلی ساڑی میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بھائی جی، نیلا رنگ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ میرے اس غیر متعلقہ سوال پر پہلے تو وہ گڑبڑا گئی، پھر جھیپی، اس کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، نوازش، تعریف کا شکریہ۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا، وکیل سرکار میرے اس انداز پر مجھے ناپسندیدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر پتلی بائی سے پوچھا، ایک ذاتی قسم کا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، گویا اجازت ہے؟ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ میں نے کہا، میں نے اکثر بائی خواتین کے نام اس طرح کے سنے ہیں، مثال کے طور پر نیلم بائی، ریشم بائی، چمپا بائی، زمرد بائی، پکھراج بائی، نگینا بائی، پتلی بائی وغیرہ وغیرہ۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پتلی بائی کے جواب دینے سے پہلے ہی وکیل سرکار کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ ہذیانی انداز میں چلایا، آبجیکشن یور آنر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک لمحے کو سانس لے کر اس نے کہا، یہ عدالت کا کمرہ ہے جناب علی، میرے فاضل دوست کا ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ وہ معزز لوگوں سے کس قسم کی جرا فرما رہے ہیں؟ میں نے ترکی بد ترکی جواب دیا، میں معزز گواہ سے انتہائی مہذب لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے لہجے کے دھیمے پن نے وکیل مخالف کو سلگا دیا۔ وہ پھٹ پڑا، جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، یور آنر، وکیل صفائی اپنے آزمودہ حربوں پر اتر آئے ہیں۔ اب یہ معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کریں گے جس کے لیے یہ خاصے مشہور بھی ہیں۔ میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، عدالت میں وکلاء اپنے آزمودہ حربوں کو ہی استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟
آپ خواہ مخواہ کی اور غیر متعلقہ باتوں میں عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، متعلقہ اور غیر متعلقہ باتوں کا فیصلہ کرنا معزز عدالت کا کام ہے، آپ اس کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا ہی چاہا تھا کہ جج کی بھاری اور گونجدار آواز سنائی دی۔ آرڈر پلیز، اس نے ہم دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ حضرات آپس میں الجھنے کے بجائے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ پھر خاص طور پر مجھے تاکید کی، بیگ صاحب، آپ گواہ کی ذاتیات کو فی الحال بھول جائیں اور کیس سے متعلق سوالات کریں۔ ڈیٹس اوکے یور آنر، میں نے احترام بھرے لہجے میں کہا، پھر پتلی بائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پتلی بائی صاحبہ، اگر میں آپ کو صرف بائی جی کہہ کر مخاطب کروں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے بائی جی کہہ سکتے ہیں۔ بائی جی، آپ نے وقوعہ کے روز پولیس کو جو بیان دیا تھا، قریب قریب ویسا ہی بیان ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اس عدالت میں ریکارڈ کروایا ہے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ وہ تحمل سے بولی، سچ تو سچ ہوتا ہے، وہ بدل نہیں سکتا، اس لیے میرے بیان میں بھی کسی قسم کا تضاد موجود نہیں ہے، وہ یکساں ہے۔ آپ کو اس بات پر حیرت کیوں ہے؟ مجھے کوئی حیرت نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، بائی جی، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ سے ایک روز پیشتر بعد از دوپہر یعنی 7 دسمبر کو آپ نے ٹیلی فون پر ملزم کو خوشخبری سنائی تھی کہ شنو مقتول مشرف حسین کو چھوڑ کر واپس کوٹھے آنے والی ہے، اس لیے وہ اگلے روز یعنی 8 دسمبر کو شام 6 بجے مبلغ 20,000 روپے لے کر آ جائے، شنو اس کے حوالے کر دی جائے گی؟